حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے وضو کیا اور جلدی جلدی نماز پڑھی۔ ان کی عادت ہوگی، انسان کی جو عادت ہو جلدی جلدی نماز پڑھی، رکوع سجدہ کیا اور پھر سلام پھیر کے نماز پورا کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کے مجلس میں آئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لا تصلی، واپس جاؤ، وہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اٹھ گئے، لیکن وہی مزاج جو بنا ہوا ہے کہ جلدی جلدی والی نماز، کبھی ہم نے نمازوں کو سیکھا ہی نہیں، وہ تعدیل ارکان چھوڑ رہے کہ رکوع سجدہ جلدی جلدی کر رہے ہیں۔ پھر آئے، پھر ہمارے نبی کو سلام کیا، آپ نے وہی جواب دیا، ارجع، واپس جاؤ، صلی فإنک لا تصلی، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نماز پڑھ کے آئے، وہی جلدی جلدی نماز پڑھی۔ پھر آئے، آپ نے تیسرے مرتبہ وہی فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ، نماز پڑھو۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری نماز میں کیا غلطی؟ تو آپ علیہ السلام نے پوری نماز کا طریقہ ان کو بتایا کہ وہ جو جلدی جلدی رکوع سجدہ جو کرتے تھے، ہر رکنوں کو جلدی جلدی ادا کرتے تھے، یہ نماز اس سے صحیح ادا نہیں ہے۔ تو آپ نے مکمل نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ محدثین نے ایک سوال قائم کیا اس حدیث کے تحت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، آپ نے پہلے ہی کہ ان کو نہیں بتا دیا کہ بھئی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے؟ ایک سوال قائم کیا اس حدیث پر، پھر جواب بھی انہوں نے خود دیا۔ وہ جواب یہ ہے کہ وہ سائل نے جب سامنے سے سوال نہیں کیا تو آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے وہ سوال کرے، پوچھے تو میں اس کو بتاؤں، اگر بغیر طلب کے بغیر پوچھے اگر میں نے اس کو بتا دیا تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو اس کو اس کی طرف اہمیت دلانے کے لیے کہ جو نماز تو پڑھ رہا ہے وہ نماز صحیح نہیں، اس کی اہمیت بھی بتانی تھی، اور جو صحیح طریقہ بتلانا تھا اس کے لیے طلب پیدا کرنا بھی ضروری تھی، کیونکہ بغیر طلب کے اگر طلب نہیں ہو تو بغیر طلب کے کسی کو کوئی چیز بتائی جائے انسان اس کو یاد نہیں رکھتا جب تک اس کے اندر طلب کا علم، طلب کا مادہ نہ ہو۔ اس لیے علم کی طلب ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے، علم کی طلب کہ آدمی ہمیشہ علم کا طلبگار بن کے رہے، کہ جہاں کہیں مجھے کوئی دین کی بات سیکھنے کو مل گئی آدمی اس کو فوراً حاصل کر لے، اس پر عمل کرنے والا بنے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ زندگی کی نماز کا طریقہ یہ کہ اس طرح سے نماز پڑھی جائے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو تعدیل ارکان کے تحت ہر رکنوں کو اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ ادا کرنا۔ یہ نماز اسلام کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے کہ جتنے بھی عبادت دیکھ لو، جتنی عبادت ہم عبادت ہے ہی کا ہمارے ذمہ ایک ہی عبادت ہے، اللہ نے ہم پر عائد کی ہے جس کو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہو، تو زندگی میں سال میں ایک مرتبہ ادا ہوتی۔ یہ نمازی کے روزانہ بندہ ادا کرتا، اس کو بھی ہم نہ سیکھے کہ ہم اس کو جلدی جلدی ادا کرنے والے بن جائیں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سے بندے ایسے ہوتے جو نماز پڑھتے ہیں جیسے وہ مرغی جیسے دانے چنتی ہے، بار بار وہ اپنی نوک کو دانے کو چننے کے لگاتے، ایسے ہی وہ سجدے میں اپنے ڈھونڈے لگاتے ہیں اور ان کی نمازیں گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان پہ منہ پہ مار دی جاتی۔ تو نماز کو درست کیا جائے کہ واجبات ہماری نماز کے میں فرائض ادا ہو، ہماری نماز کے واجبات ادا ہو۔ تو نماز کے واجبات میں سے ایک واجب تعدیل ارکان، ہر رکنوں کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔